فلسطین کا معاملہ اس وقت میرے اور آپ کے سامنے کس انداز سے وہاں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اسرائیل، اس کے مددگار، یہ سب کے سب جمع ہو گئے مسلمانوں کے خلاف۔ ہمارا قبلہ اول 17 مہینے تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں رک کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ تو کعبۃ اللہ شریف ایک قبلہ ہے، اور ایک قبلہ ہمارا مسجد اقصیٰ بیت المقدس رک کر کے حضور نماز ادا کرتے رہے۔ تو دونوں قبلے ہمارے رہے، اگرچہ اس کے بعد کعبۃ اللہ شریف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا گیا۔ اس وقت وہ خطرے میں ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہیں گے جی بالکل خطرے میں ہے۔ فلسطین کے بچوں پر، خواتین پر، ہسپتالوں پہ، مساجد پر، اسکولوں پہ، لائبریریوں پہ، اب آبادیوں پہ، غزہ کی پٹی پہ جس انداز سے بمباری کی جا رہی ہے، ہم میں سے ہر شخص اس کی مذمت کر رہا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ بات کہنا غلط ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ ٹھیک ہے، ہم یہ بات کر رہے ہیں، لوگ پوسٹ بھی لگا رہے ہیں، لوگ اس کے بارے میں دعا کا بھی کہہ رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ جو کام ہمیں کرنا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے، لیکن اگر وسیع تناظر کے اندر دیکھیے 57 اسلامی ممالک OIC کا اجلاس ہوا، اگر 57 اسلامی ممالک کھڑے ہو کر غیرت ایمانی کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ اس ظلم کو ختم کیا جائے، بصورت دیگر ہم آپ کا صفاتی بائیکاٹ کریں گے، ہمارا آپ کا تجارتی معاہدہ ختم ہو جائے گا، ہمارا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ آپ اس ظلم سے بات نہیں آئیں گے، ہم آپ سے کوئی کاروباری لین دین نہیں کریں گے، ہم آپ کے سفیروں کو یہاں سے ملک بدر کر رہے ہیں، اپنے سفیروں کو واپس بلا رہے ہیں۔ بتائیے 57 اسلامی ممالک کی ایک طاقت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس وقت اس دور کے اندر سب سے بڑا چیلنج معیشت ہے، معاشرت کے ساتھ معیشت بڑا چیلنج ہے، کاروبار لوگ جڑے ہوئے، آپ 4 دن بائیکاٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، سفیروں کو ملک بدر کرتے ہیں، تعلق توڑنے کی بات کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں اسرائیل آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں۔ کیسے امریکہ آپ کی مدد کرنے کے لیے آ جاتا کہ جناب ہم جو ہے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے، غزہ کی پٹی کو صاف کر دیں گے، بالکل نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب OIC کے بجائے اس کو OIC کر دینا چاہیے کہ ہم مذمت کرتے ہیں۔ مذمت تو عوام بھی کر رہی ہے، آپ نے کیا کیا؟ تو یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ استقامت کی شے کا نام ہے، استقامت اس شے کا نام ہے کہ اگر ایک معاملے کے اندر آپ نے اسٹینڈ لیا تو اس پہ کھڑے تو ہونا کم از کم۔ لیکن آج بشمول پاکستان، بشمول سعودی عربیہ، بشمول عرب ممالک، بشمول غیر عرب ممالک، جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، کہیں سے بھی کوئی طاقتور آواز بلند نہیں ہو رہی کہ بھائی اس ظلم کو ختم کیا جائے، یہ جو ظلم کرنے پہ آپ تلے ہوئے اس کو ختم کیا جائے، کچھ نہ کچھ جنگ بندی کا معاملہ ہو۔ یہ تو کہا جائے نا کہ مطلب 40,000 30,000 شہادتیں ہو گئی، 4,000 شہادتیں ہو گئی، 2,000 شہادتیں ہو گئی، یعنی جب بمباری ہوتی ہے ایک نیا جو ہے فگر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے سامنے آ گیا، لیکن بھائی جو ملبے تلے دبے ہوئے ہیں آج تک، ان کی تعداد کہاں سے ہمارے سامنے پہنچی ابھی تک؟ ہسپتال کے ہسپتال، جنگی جرائم، کچھ جنگی قوانین مرتب کیے گئے اقوام متحدہ نے کہ بھائی اس طرح کی جنگ ہوگی، اس میں یہ ہوگا، آبادی پہ بمباری نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جب امریکہ اس کے حوالی جمع ہوتے ہیں اور جس آبادی کو نشانہ بناتے ہیں، پھر یہ بھول جاتے ہیں کہ جنگی کوئی قوانین بھی ہے۔ تو آج دین پر لڑنے مرنے کے لیے جو باتیں کی جا رہی ہے نا، کبھی دیکھیے کہ فلسطین والوں کا معاملہ کہ ان کی زندگی کس انداز سے گزر رہی ہے۔ کبھی وہ جگہ ہمارے عروج کا سامان بنتی تھی، کبھی وہاں سے اللہ کے دین کی بات ہوتی تھی۔ آج آپ دیکھیے کہ مائیں اپنے بچوں کو قربان کر کے اللہ کے رضا پہ راضی رہنے کی بات کر رہی ہے۔ یہ ان کا عمل ہے کہ انہوں نے کس استقامت کا مظاہرہ کیا ہوا ہے۔ لیکن پوری دنیا کے مسلمان اس وقت، مسلمان حکمران خاص طور پر، اگر غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرے نا اور ایک پیج پہ اگر آ کے جمع ہو جائے، کوئی ایک بات بھی اگر پکڑ لے کہ اس بات پر ہمیں کھڑا ہونا ہے، تو یقین مانیے کہ آج بھی ان کی مدد ہو سکتی ہے۔ اور یہ بات آج کل بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، میں بھی اپنے الفاظ میں بات کر دیتا ہوں کہ میں واقع کربلا جب ہوا تھا تو کیا اس وقت مسلمان موجود نہیں تھے ایک دوسرے کی مدد کرنے والے؟ یہ جو پوری سار خاموشی ہے نا، یہ لگتا ہے اس دور میں بھی تھی، اور اس کا طریقہ آپ نے دیکھا تو آج کے دور کے اندر دیکھ لیجیے آپ۔ اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی فرمائے اور ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے۔ واللہ العظیم نہیں دیکھا جا رہا، دل رو رہا ہے، دل اس وقت عجیب کیفیت کے اندر جو کچھ ظلم و ستم ان پہ ہو رہا ہے، اور یہ ظلم و ستم اگر نہ روکا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ معاملہ آگے بڑھتے بڑھتے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ تو ہم دعا بھی کریں ان کے لیے اللہ کے حضور کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو کچھ نہ کچھ دوا کا انتظام بھی کرنا چاہیے
وہ جملہ لکھ لیجیے اس بات کو کہ قرارداد مذمت ہر وقت ضروری نہیں ہوتی، کبھی کبھی کس کی مرمت بھی ضروری ہوتی ہے۔ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانا کرتے، تو جب تک کوئی عملی قدم اس اعتبار سے نہیں اٹھایا جائے گا شاید یہ معاملہ رکنے والا نہیں ہے۔